السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں انتہائی کھلی ڈلی باغ و بہار شخصیت وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی محترم جناب فواد چودھری صاحب سے۔ بہت شکریہ جنید صاحب، وعلیکم السلام جناب۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جس طرح کا کھلا ڈلا پروگرام ہے، اپنی بھی طبیعت کھلی ڈلی ہے تو بلا لیا کریں، بڑی دیر کے بعد آپ نے بلایا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ نہیں جنید صاحب، آپ نے جب بھی بلایا میں فوری طور پہ آیا ہوں، بلکہ میں نے تو کئی دفعہ آپ کو فون ملا کے تو گانا شروع کر دیا ہے۔ فرصت ملے بلا لیا کر، دنیا دے غم بھلا لیا کر، دو کڑیاں کول بہ کے تم سانو حال دل سنا لیا کر۔ ہمارا پروگرام انتہائی سنجیدہ نوعیت نہیں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو آپ غوری صاحب کے ساتھ نپولین بوناپارٹ کی بات کر رہے ہیں۔ گان بینڈ ہی اصل میز تو سی بجان دے ایک ہاتھ نال میز بجانا مشکل کام ہے، بلکہ میں تو شروع میں ان کا جگت پانی سن کے غوری صاحب دوستوں سے لڑتا رہا ہوں کہ نہیں یار ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے خاندانی آدمی۔ مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ نہیں چودھری صاحب آپ نہیں جانتے، بڑے بڑے گورے بندے بھی وائلن بجا رہے ہیں۔ تو سائنس میں میوزک آتا ہے سر جی کیوں نہیں، یہ جو میوزک ہے یہ ساری سائنس ہے۔ دیکھیں یہ عام آدمی کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے اتنے خوبصورت انسٹرومنٹ بنا لینا، اور ہر چیز کو سائنس کی روح سے دیکھنا چاہیے۔ جنید صاحب میں آپ کو حیران کر دوں یہ بات بتا کے کہ جب سے مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ وزارت ملی ہے، اس وقت سے میں دیکھتا ہوں کہ ہر چیز کو سائنس کی روح سے دیکھنا چاہیے۔ ارے واہ واہ چودھری صاحب، میں نے یہ جو بات کی ہے، یہ جو ابھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ میں نے یہ ڈپٹی سپیکر صاحب کو خط لکھا ہے، وہ میں نے سائنس کی روح سے لکھا ہے۔ ہر کام فواد چودھری صاحب کا کمال یہ ہے، ہر کام جو ہے وہ سائنس کی روح سے کرتے ہیں، سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں اپنے دوست کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں ناشتہ کر رہے تھے تو ٹرے میں ایک انڈا آیا ہے ابلا ہوا، کہنے لگے اگر میں سائنس کی روح سے یہ ثابت کر دوں کہ یہ ایک انڈا نہیں ہے دو ہے، تو اس دوست نے ایک انڈا اٹھا کے منہ میں ڈالا، کہتے ہیں جو سائنس کی روح سے ثابت کریں گے نا وہ آپ کھا لینا۔ کسی وقت سائنس رکھوا بھی دیتے ہیں، مگر یہ جو میں نے ڈپٹی سپیکر صاحب کو خط لکھا ہے نا جنید صاحب، یہ سائنس کی روح سے لکھا ہے۔ میں نے ان کو صرف اتنا لکھا ہے کہ بخدمت جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، آپ یہ جو اجلاس بلا رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے۔ ٹھیک بات ہے، یہ اجلاس بلانا جبکہ پورے ملک کے اندر وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے امتحان سر پہ آئے ہوں اور چھوٹی خالہ اپنے منڈے کا بیاہ رکھ لے۔ آپ نے جا کے وہاں کرنا کیا ہوتا ہے؟ سیاسی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ سیاسی تقریروں پہ پابندی لگائی جائے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آپ کسی بھی اجلاس کی، قومی اسمبلی کے اجلاس کی آپ تقریریں سنیں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے چیل کسی گھر میں بوٹی پھینک جائے تو بعد میں سارے اس میں تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی چیل نے جو کام دکھانا ہے وہ تو دکھا کے نکل گئی۔ اب آپ یہ کہیں اس نے کہاں سے موٹی اٹھائی ہوگی، پھینکی ہوگی، یا اس کے منہ سے گر گئی ہوگی، یا بڑا گوشت ہے یا چھوٹا گوشت ہے، یہ فضول ہے، یا کسی نے کالا علم کیا ہے، سارے فضول ہے یار۔ موٹی چکو تے باہر سٹو تے اپنے کام کرو کر۔ ایک کریڈٹ فواد چودھری صاحب کو جاتا ہے کہ باقی سیاستدان، باقی وزیر تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے عملی کام کیا ہے۔ جی ہاں، میں تو جنید صاحب ہمیشہ باعمل سیاست کرتا ہوں۔ ہاں دیکھیں، ملک کو سب سے زیادہ ان دنوں ضرورت تھی وینٹیلیٹرز کی، فواد چودھری صاحب نے ملکی سطح پر مقامی وینٹیلیٹرز بنا دیے ہیں۔ میں نے جو وینٹیلیٹر بنایا ہے جنید صاحب، وہ ایسا وینٹیلیٹر اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے بنوایا ہے کہ آپ مریض کو وینٹیلیٹر لگا کے آپ کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام کے آگے اسے بٹھا دیں، ادھر سا نہیں اکھڑے گا۔ حالانکہ اچھے بھلے صحت مند آدمی کو آپ کوئی ٹیلی ویژن کا سیاسی پروگرام دکھائیں تو اس کا سا اکھڑ جاتا ہے، جس قسم کی آج کل گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے مختلف تجربے کیے، میں نے اپنا ایجاد کیا ہوا وینٹیلیٹر مریض کو لگا کے سیاسی پروگرام دکھایا، سا نہیں اکھڑا۔ یہاں تک کہ میں نے فردوس عائشہ کمان صاحبہ کی تقریر میں مریض کو سنائی ہے وینٹیلیٹر لگا کے، اس کا سا اکھڑا۔
اچھا فردوس عاشق امان صاحبہ سے یاد آیا, آج آپ خالی ہاتھ آ گئے, مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں؟ نہیں, مجھے کوئی خوشی نہیں ہے, جو لوٹی شوٹی ڈالنی تھی وہ میں نے گھر ہی ڈال لی. دیکھیں اس طرح کی خوشیاں یا اس طرح کے غم محسوس ضرور کرتے ہیں, ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو فردوس عاشق امان صاحبہ ہیں, ان کی جو وزارت گئی ہے یہ جانی تھی, چونکہ یہ اس ابھی قابل تھی ہی نہیں کہ ان کو وزارت اطلاعات اس دور میں دی جائے. وہ بھی یہ سمجھدار عورت, اور مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کی سمجھدار ہے, مگر میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ وزارت اطلاعات کی یہ سمجھدار نہیں. اچھا ان کی رخصتی میں آپ کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ نہیں, ان کے آنے میں ان کا ہاتھ تھا, چونکہ انہوں نے باقاعدہ لابی کر کے مجھ سے یہ وزارت چھینی تھی, وہ وزارت اطلاعات انہوں نے سنبھالی تھی. سر جو بھی ہے ویسے آپ کے اوپر آئی تھی وہ. ہاں جی, میں غوری صاحب یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو لینے کے دینے ہیں نا جی. میرے اوپر جب یہ آئی تھی تو مجھے تو خیر خان صاحب نے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی دے دی تھی جی. جب ان کے اوپر کوئی آیا ہے تو ان کو وزارت کون سی بلا ملی ہے؟ کون سی سر؟ وزارت گھریلو لہسن پیاز و ادرک. فردوس عاشق امان صاحبہ تو بیچاری فارغ ہوئی ہیں وزارت سے, تو وہ واپس لاہور یا اسلام آباد آ رہی تھیں اس طرف سے, تو ملتان میں سیری کے لیے ملتان سرکٹ ہاؤس میں قیام کی اجازت چاہیے, ان کو کمرہ تک نہیں دیا گیا بیچاری کو. دیکھیں یہ میں نے جو پہلے کہا تھا کہ لینے کے دینے پڑتے ہیں, جب آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح کا بوگ ہے اس طرح کا کاٹو. آپ اگر مختلف لابیاں کر کے تو آپ اپنے وزارت کا عہدہ لیتی ہیں, تو جب آپ سے وزارت چھنے گی تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. میں دیکھیں جنید صاحب, مجھے خود خان صاحب نے بلا کے وزارت اطلاعات دی تھی, آپ تو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں, بلکہ آپ میرا خیال ہے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے جب خان صاحب نے میری منتیں کی تھی. بوڑی بہرحال کٹ دینا کدھرے دوجی وزارت بھی نہ کھول. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائنس و ٹیکنالوجی کی وزارت مجھے دی ہے خان صاحب نے, یہ بھی انہوں نے میری ابیلٹی دیکھ کے دی ہے نا. پھر کریڈٹ تو خان صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے آپ کے اندر چھپا ہوا آئنسٹائن تلاش کیا. دیکھیں ان کو وزارت عظمیٰ پہ ایسے ہی نہیں بٹھایا گیا, وہ باقاعدہ آنکھ والے وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا سر, سائنس و ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب میں اپنے پانی والی موٹر چلاتا ہوں تو اس میں سے پائپ میں سے دھتیری نکلتی ہے پانی کی, وہ کیا ہے دھتیری؟ دیکھیں یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. سائنس و ٹیکنالوجی کی روح سے جب آپ موٹر چلاتے ہیں تو پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے, وہ اس کی تاب نہیں لا پاتی آپ کی ٹوٹی, جس طرح آپ کے حسن کی تاب نہیں لا پاتے آپ کے دوست احباب, اسی طرح ٹوٹی جو ہے وہ موٹر کا پریشر جو ہے اس کی تاب نہیں لا پاتی, اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا سراغ ہوگا جس میں سے دھتیری نکل آتی ہے, اور دھتیری نکل ہی آتی ہے, اسے ایک نہ ایک دن نکلنا ہی ہوتا ہے. اتنے مشکل اور خطرناک حالات میں بھی اگر دھتیری نکل رہی ہے تو کسی مجبوری سے نکل رہی ہے. ویسے ہمیں یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ دھتیریاں سانجی ہوتی ہیں. تیریوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے ساڈا چڑیاں دا چمبا وے باپ, ایسا ایک دن تیوں کے بارے میں. نہیں جنید صاحب دیکھیں, آپ سائنس و ٹیکنالوجی اور ثقافت کو مکس نہ کریں, بہت اچھے, وہ وزارت ثقافت کے اندر ہے. بہت اچھے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے ایک وینٹیلیٹر کا تحفہ قوم کو دیا ہے, لیکن ابھی تو یہ بڑی طویل لڑائی ہے جو قوم کو لڑنی ہے, آپ مزید کیا سرپرائزز دے رہے ہیں قوم کو؟ دیکھیں پہلے تو میں نے یہ جو اپنا وینٹیلیٹر دیا ہے عوام کے لیے, یہ اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب جنید صاحب میں ایک چھوٹی تھوڑی بنا رہا ہوں. اچھا چھوٹی سر, وہ دیکھیں وائرس نظر نہیں آتا, آپ فارغ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وہ چھوٹی تھوڑی اگر ہاتھ میں رکھیں اور اپنے ہاتھ کے اوپر ہلکی ہلکی مارتے رہیں تو میرا خیال ہے سارا وائرس کچلا جائے. اچھا جیسے ویسے ہتھوڑی سے وائرس مارنا ذرا مشکل لگتا ہے, اگر یہاں ناخن پہ بٹھا کے یوں مار دیا جائے تو یہ زیادہ صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ وائرس ہے کوئی جون نہیں ہے, یہ جگہ صرف اللہ تعالیٰ نے جون کے لیے بنائی. لیکن سر سوری, میں انگلیوں پہ تھوڑی نہیں مار سکتا. کیوں جی؟ انگلیاں میری زخمی ہو جائیں گی, مجھے کسی ٹائم ڈھول کے بھی جانی پڑتی ہے. نہیں, آپ کی چونکہ پروفیشنل مجبوری ہے, آپ بے شک تھوڑی استعمال نہ کیجیے. میں جنید صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مل کے سوچتے رہیں تو انشاءاللہ ہم امریکہ اور UK اور یورپ سے پہلے
इस वायरस पे काबू डाल लें। अच्छा, ये भी देखें कितनी अजीम शख्सियत है हमारे वफाकी वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी। दुनिया भर के जितने भी वफाकी वजीर हैं साइंस व टेक्नोलॉजी की, उनको सबको पीछे छोड़ दिया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब वो पहले बंदे हैं जिन्होंने बताया है कि ये जो कोविड-19 है ये बुज़दिल वायरस है। कोविड का मतलब है बुज़दिल। मैं जुनैद साहब इस हवाले से स्पेलिंग ही चेंज कर दी है चौधरी साहब। मैं एक आपको और बात बता दूं कि ये भी साथ आप बताएं कि जब मैंने ये कहा था, स्पेलिंग को छोड़ें, दफा करें, कितनी ज्यादा पोस्टें आई थी नेट के ऊपर, लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था। क्योंकि यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं। जी बिल्कुल। तो बात करनी आनी चाहिए। लोग बेचारे तो पहले ही तरसे हुए हैं बात सुनने के। चौधरी साहब ये तो बताएं ये वायरस कब तक खत्म हो जाएगा? आप क्यों घबराते हैं? वायरस नजर ही नहीं आता। आप अल्लाह का ये शुक्र किया करें कि आप नजर आते हैं। देखिए अल्लाह पाक ने जो नेमत दी हुई है उसकी तरफ गौर करें। बहुत अच्छे। चौधरी साहब जब आप छोटी थोड़ी कह रहे थे ना तो ये मुंह बना रहा था। नहीं तो आप मुझे उसी वक्त बताते, मैं क्लियर करता कि आपकी बात नहीं हो रही। अच्छा चौधरी साहब, साइंस की रूह से आप ये तो बता दें कि ईद का चांद कब नजर आ रहा है? देखें चांद की मेरे साथ बात हुई है और उसने मुझे बताया कि चौधरी साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं 23 मई को जरूर नजर आऊंगा। 24 को ईद होगी। अब चंद चंद है, चढ़े ना चढ़े उसकी मर्जी है, क्योंकि चंद भी तो एक जैसे नहीं ना रहे। कोई काला है, कोई चिट्टा है, कोई गंजा है, कोई वाला है, कोई मोटा है, कोई पतला है। हमारे बचपन में एक तरह का ही चांद होता था और उसे चंदा मामू कहते थे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एतराज करने वाले 90% वो लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है ज्यादा कि ये तो तुर्क सकाफत है, ये तो तुर्क पाकिस्तानी सकाफत। अचानक उनको कहीं से पाकिस्तानी सकाफत याद आ गई है। भाईजान आज एक ऐसे इशू पे बात करना चाह रहा था जिसको मैं कई दिन से अवॉइड भी कर रहा था। नहीं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे मजीद उलझा देते। यार क्या बात कर रहे हो? मैं तो अल्लाह के फजल से पूरा सपोर्टिव आदमी हूँ। सपोर्टिव ऐसा है ना, यही है ना, कदम बढ़ाओ जुनैद सलीम, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे मुड़ के देखो तो चिंची में बैठ के इतनी दूर जा चुका होता है कि सिर्फ चिंची का धुआं नजर आ रहा होता है। अच्छा जी, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर चिंची वाला चिंची तेज चला रहा है? मेरा तो कोई कसूर और धुएं वाला चिंची क्या कसूर है? ऐसे तो मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि कोई बात फंसी हो तो किसी दानिशवर से मशवरा ले लिया। सर किसे वाइड कर रहे थे आप? हकीम साहब बात ये है कि जब से अच्छा जी बात ये है, ये जब से वतन अजीज में ये तुर्की ड्रामा जो है अर्तुगरुल गाजी शुरू हुआ है, मैं इसीलिए नहीं देखता कि मुझे उसका नाम नहीं याद है। आप देखें कि इस मसले पे भी जैसे हमारी कौम हर मामले पे दो हिस्सों में बट जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है, इस पे भी एक फसाद खड़ा हो गया। अच्छा सर? हाँ, बहुत एक मतलब तादाद है जो ये कहती है कि जनाब ये कौन सी सकाफत दिखाई जा रही है, ये तो हमारी सकाफत ही नहीं है। ये हमारी सकाफत, ये तुर्क सकाफत है, ये हमारी सकाफत ही नहीं है। अच्छा, इस बात का जवाब हम बाद में देते हैं, ये हमारी कितनी सकाफत है या नहीं है। पहले इस बात का जरा जायजा ले लें कि ये एतराज करने वाले हैं कौन लोग। उससे पहले भी मैं एक और वजाहत कर दूं कि जब मुझे मतलब किसी आदमी ने, एक दोस्त ने कहा, उसने कहा यार तुम अपने शो में ये बात कहो कि यार ये एक ड्रामा है और इसको ड्रामे के तौर पे लिया जाए, इसको बस देखा जाए, मजा लिया जाए, इस बहस में ना पड़ा जाए किसकी सकाफत है किसकी नहीं है, बस मजा लो, ड्रामे को ड्रामे के तौर पे देखा जाए। मैंने कहा मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, ये बिल्कुल एक महज एक ड्रामा नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा ड्रामा है। मैं इसके हक में होने के बावजूद पूरी शद्दोमत के साथ कहता हूं कि ये एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है और पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा मूवीज, ड्रामा, सीरियल्स बनते हैं और वो अपने तौर पर ठीक होते हैं। कौन सा मुल्क है, कौन सी कौम है जो प्रोपेगेंडा मूवीज नहीं बनाती? नहीं जो तो इसमें क्या प्रोपेगेंडा? मैं बताता हूं। मुझे तो फिक्र लग गई है, क्योंकि मुझे तो एक दोस्त ने बताया था उसके हीरो की शक्ल तुमसे बड़ी सीरियसली क्या हुआ? अच्छा नहीं, मैं थोड़ी सी शायद बात वो डिट्रैक हो जाएगी, तो मैं उस पर बात ये करना चाह रहा हूं कि देखो दुनिया की हर कौम जो है वो अपनी नई नस्ल को अपनी वैल्यूज से
آگاہ کرنے کے لیے, آشنا کرنے کے لیے, بتانے کے لیے ہمیشہ اس طرح کی پروپیگنڈا موویز بھی بناتے ہیں, ڈرامے بھی بناتے ہیں. پروپیگنڈا لفظ غلط نہیں ہے. میں میس کمیونیکیشن کا طالب علم ہوں. ہم نے پروپیگنڈے کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا ہوا ہے. پروپیگنڈے کی کئی قسمیں ہیں. سچ کو بھی پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. پروپیگیٹ کا مطلب ہے بات آگے پہنچانا. تو سچ کو بھی آگے پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے, اگلی نسلوں کو کنوے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ارطغرل جو ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے. بالکل نہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ڈرامہ ہے. اور اس طرح کے پروپیگنڈا ڈرامے جو پوری دنیا میں بنتے ہیں اور بننے چاہیے. ہر ملک کو, ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ویلیوز. میں ہیرو سے بچتا رہوں. یعنی سر پروپیگنڈا نیگیٹو نہیں ہوتا؟ بالکل پروپیگنڈا نیگیٹو لفظ نہیں ہے. ہم نے بنا دیا جیسے ہم نے سیاست کو نیگیٹو لفظ بنا دیا. اچھا, اب میں بات کرتا ہوں جی ان لوگوں کی جو اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض کون کرتا ہے؟ اعتراض کرنے والے 90% وہ لوگ ہیں جن کو یہ تکلیف ہو رہی ہے زیادہ کہ یہ تو ترک ثقافت ہے, یہ تو ترک پاکستانی ثقافت. اچانک ان کو کہیں سے پاکستانی ثقافت یاد آ گئی ہے. ان لوگوں کو پاکستانی ثقافت یاد آئی ہے جو کل تک ہمیں یہ پٹی پڑھاتے رہے ہیں, اور کیڑی پاکستانی ثقافت, اوے آپ کی ثقافت ہے کون سی, وہ پاکستان کی ثقافت ہے کون سی, او بھائی آپ کی کوئی ثقافت نہیں ہے. یہ کوئی ثقافتوں کا دور نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب صرف گلوبل ثقافت چلے گی. ان لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی جب یورپ کے ڈرامے یہاں پہ, یورپین موویز یہاں پہ آ کے چلتی تھیں, جب ان کے ہیروز, ہماری نئی جو نسل تھی ان کے ہیروز بن رہے تھے. ہمارے ہمسایہ ملک کا کلچر یہاں پر حملہ آور تھا. ان کی جتنے مطلب مذہبی رسوم و رواج تھے وہ ہمارے اندر اس قدر دخیل ہو گئے تھے, کیا دخیل ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے ان کی ٹرمینالوجی ساری بولتے ہیں. اس طبقے کو اس وقت کوئی ہوش نہیں آئی تھی پاکستانی ثقافت کہاں سوئی ہوئی ہے. یہ تو بات پکڑ لیتے ہیں یار. میں تمہیں بتاتا ہوں, میں شروع میں جب نیا آیا تو سارے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے. یہ کامیڈی کرتا ہے تو اتنا پیارا کیوں ہے؟ اب اس میں یار خدا کے واسطے کچھ عقل کرو. اگر لگ رہا ہے پیارا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی جان یہ تو اللہ کے کام ہے. بالکل, جڑی آئی ہے وہ نہیں روک دی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ واقعی پروپیگنڈا یا یہ جو ہے نا جی بے جا تنقید, یہ ہماری عادت بن گئی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جناب ٹیپو سلطان پہ کیوں نہیں فلمیں بناتے ہیں. پہلی بات تو کہ ٹیپو سلطان پہ بنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنانی چاہیے. کس نے روکا ہے؟ مزید بنانی چاہیے. سلطان پورا سیریل بنا ہوا ہے, قاسم جلالی صاحب نے. اچھا, مزید بنانی چاہیے, اپنے ہیروز پہ بھی بنانی چاہیے. اور باقی بات رہ گئی کہ یہ ترک ثقافت جو ہے یہ تو کسی اور کی ہے. وہ تحریک خلافت پوری بھول جاتے ہیں. اور پاکستان کا اور ترکی کا رشتہ جو ہے یقین کرے کہ اتنا ہی گہرا ہے جتنا اردو اور ترک زبان کا رشتہ ہے. ارے واہ. اور ترک تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں, ہم ترکیوں کے دلوں میں بستے ہیں. ہماری اور دیکھو ثقافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ثقافت رہن سہن, طرز زندگی کو, وے آف لیونگ کو کہتے ہیں نا, روایات کو کہتے ہیں. تو وہ ساری اسلامی روایات ہیں. جب ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا, اعتراض جب یہ ثقافت کی سیڑھی سے تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں تو اتنے بھونڈے انداز میں وہ سیڑھی سے نیچے گرتے ہیں کہ ان کو تنقید کرنے کے لیے کوئی دلیل یاد ہی نہیں رہتی. وہ سیدھا ثقافت والی جو لیڈر ہے اس سے اتر کے سیدھا نیچے زمین پہ گر کے دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں لو جی وہ ڈرامے میں تو بڑی نیک پروین دکھائی ہوئی ہے, اصلی زندگی میں اس کی تصویریں دیکھیں. استغفراللہ استغفراللہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کامیڈی کرتے ہو تو اتنے پیارے کیوں یار؟ جانتے ہو خدا کے واسطے وہ میرا ایک فن ہے, میرے پاس ایک ہنر ہے اور حسن اللہ نے دیا ہوا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بندہ پیارا لگ رہا ہے تو اس کی مجبوری ہو سکتی ہے. یہ بیچارہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک بندہ اگر نہیں پیارا لگ رہا تو یہ اس کی مجبوری ہو سکتی ہے. بات تو دونوں پاسے مجبوری والی. نہیں ویسے واقعی آپ کی بات بالکل 16 نے مجھے بڑی لڑی ہے, بلکہ ایمان سے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یو آر اسٹوڈنٹ آف جرنلزم بٹ یو ہیو ویری گڈ تھاٹ اباؤٹ کلچر. پہلی بات تو یہ بڑی اچھی ہے کہ وہ بھی
मुस्लिम कल्चर। दूसरी बात यह है कि कल्चर आप कोई और देखते भी हैं। हाँ जी। तो मेरी तो अपनी जाती जंग सिर्फ इतनी रही है कि आप कल्चर किसी का देखते हैं तो उसे एडॉप्ट ना करें, बिल्कुल। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको कोई कल्चर बुरा लगता है तो देखना जो है, ये तो बात आप कह रहे हैं कि भाई पूरा ग्लोबल विलेज बन चुका है। हाँ जी। वाकई अब आप रोक नहीं सकते। आप बच्चे को किसी चीज से मना करेंगे पर जाके बरादरी जी, अपने फोन पे यूट्यूब पे Exactly, आप देखिए गूगल पे देख लेगा। आप कोई ड्रामा देखते हैं, आप कोई सीरीज देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो जब ग्लोबल विलेज की आर्ट जो कहते हैं ग्लोबल जी, विलेज, जी। आपका फर्ज बनता है कि बल्कि होता ही है कि आपको जो चीज उसमें से अच्छी लगती है आप उसमें से अडॉप्ट कर लेते जो हैं। आपको डाइजेस्ट होती है, जो Digest होती आपके है। कल्चर में बुरी नहीं नहीं लगती, लगती बुरी। आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब असल में मसला क्या है, इन लोगों, ये तनकीद करने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनकी जी। धुन पे पाँव आया क्यों है, वो मैं बता देता हूँ। सीधी बात है, एक तो ड्रामे की बेपनाह मकबूलियत, ये बिल्कुल। बुखला गए पूरी दुनिया में। इस ड्रामे ने धूम मचा मैंने जी हॉलीवुड बॉलीवुड उसने आगे लगा दिया ना जी, सीरियसली। पूरी दुनिया उस में। लड़के को जिसने मुझे कहा ना उसके हीरो की शक्ल तुमसे मिलती यार ना बार बार करो, तुम सीरियस होते जा रहे हो। सीरियसली मैंने उसे कहा, मैं कहा यार ना कर, इतना बड़ा ड्रामा तो मुझे क्यों उसमें घुसेड़ रहा है? कहते जी मिलती है, अब मैं क्या करूं? यार मुझे भुला ही दिया, मैं क्या करूं? आप मकबूलियत पे बात कर रहे थे। गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, एक तो मैं कह रहा था कि एक प्रॉब्लम इन लोगों के लिए ये हुई है कि ड्रामे की बेपनाह मकबूलियत है, हाँ और जी। दूसरा प्रॉब्लम टाइमिंग। एक ऐसे वक्त में ये ड्रामा नशर किया जा रहा है जब मुसलमानों में निशात सानिया के लिए दोबारा अपने अंदर जिंदगी की लहर दौड़ाने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए, अपनी खोई हुई जो शान और शौकत है वाह। उसको दोबारा हासिल करने के लिए ऐसे ड्रामे जो हैं वो दिलों में बहरहाल वलवला तो पैदा करते बहुत हैं। अच्छे। आप रोकना चाहो तो रोक के दिखा नहीं दो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। प्यार करना चाहिए टर्किश के साथ, बल्कि अंकल उर्दुवान आई किस यू। बहुत प्यारे आदमी, बहुत बड़े आदमी। अच्छा मेरी बात देखो सुनो। उन्होंने इस्लामी वर्ल्ड की तरफ से जो नुमाइंदगी इस वक्त की है, ईमान से उन्होंने बड़ी इज्जत बनाई अच्छा है। एक सियासत की बात कि एक इस ड्रामे की मुखालफत इसलिए भी की जा रही है जी। कि इसको पाकिस्तान में दिखाने के जो अहकामात थे वो इमरान खान ने दिए थे। अच्छा अब इस बात को भी सियासत का रंग दे दिया गया। अगर ये कोई और वजीर आजम होता, वो उस वक्त में ये फैसला कर लेता हाँ जी। तो उसके साथ जोड़ दिया जाता। ये इमरान खान ने तो सीरीज नहीं बनाई ना, इमरान खान ने तो ड्रामा नहीं बनाया। कौन सा उसमें को रोल किया रोल है? किया है इमरान खान ने। तो बनते रहते हैं और बनते बनते रहेंगे। रहेंगे। कोई और भी आएगा तो बन ही रहेगा। बल्कि इमरान खान साहब को चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे अभी ऐलान हुए हैं एक दो मशहूर राइटर्स की तरफ से कि वो बनाएंगे ऐसे ड्रामे। यार असल गल ये कि ये जो ड्रामा है ना उर्तुगरान, इसमें वो जो मेरा हमशक्ल हीरो है ना ओ उसने यार वक्त तुमने बाज डाल आना दिया। है नहीं आना, बस भी करो यार, खुदा का नाम लो यार, खुदा का अर्तुगरुल हो सकता है, अर्तुगरुल जो है वो हमारा ये शो देख रहा हो। नहीं तो वो देखना बड़ा खुश होगा कि आजीजी ने मुझे अपना हमशक्ल कहा है, वो अपने हमसायों को टली भी जाकर बताएगा। बिल्कुल अजीजी तुम इधर आ दो, मेरे पे अंधेरा हो जाता है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, ये किसका है? सर जी ये किसी शायर का है। मेरे कब का है? किसी तरखान का है। बाज अशार ऐसे हैं, बाज मशहूर मिसरे ऐसे हैं जी। जो इलामा इकबाल के नहीं हैं, जो फराज के हाँ नहीं हैं, जी। या जो असातिज़ा में से किसी के नहीं के हैं, नहीं हैं, हाँ। लेकिन वो मशहूर इसी तरह हो गए हुए हैं कि जैसे वो इकबाल के हैं, फराज हाँ के, और हम जी। कोट किए चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने होनहार शागिर्दों के सामने ये रखा जाए कि कौन कौन से ऐसे अशार हैं जो हम समझते हैं कि इकबाल के हैं, फराज के हैं या फैज के हैं, लेकिन सर वो होते हैं। ये मॉनिटर हैं जी ये लड़की, ये क्लास की मॉनिटर है। तो सर इनको फिर क्लास में बिठाएं। तालीम की तरफ आने में मेरे कैरियर का मसला है। अच्छा जी, शेर सुने और शायर का नाम बताएं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी बताइए। सर आशियाना लाइट्स वालों का है जी।
میرے دادا جی کا میں نے دادا جی کے منہ سے پہلی دفعہ سنا تھا. دونوں ہی غلط. سر میں بتاتا ہوں, یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے. یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے. اقبال کا اس شعر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ لوگوں کا ذہانت سے. کوئی تعلق نہیں ہے, خدا کا نام لو. یہ شبیر مچھلی شہری کا شعر ہے. شبیر مچھلی شہری. سر آپ کیوں اتنے بڑے لوگوں کو جگتے کر رہے ہیں؟ یہ تو جگت ہے مچھلی شہری. مچھلی شہر جگہ کا نام ہے, اور جو اس شہر میں رہتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ مچھلی شہری, جیسے لاہوری, اکاڑوی, فلانی. اچھا, بہت اچھے بہت اچھے. اچھا جلدی سے اگلے شعر پہ چلتے ہیں جی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کس کا شعر ہے سر یہ تو پکا اقبال کا ہے. پکا اقبال کا بھی نہیں ہے, کچا اقبال کا بھی نہیں ہے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ جس کو ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. سر یہ میرا خیال ہے حالی کا شعر ہے جی. جی حالی کا بھی نہیں ہے. عام طور پہ یا اقبال اور اقبال سے اگر نظر ہٹتی ہے تو حالی پہ. یہ ظفر علی خان کا شعر. اوہو سر, عام طور پہ حالی کا سمجھا جاتا ہے نا, تو میں اسٹوڈنٹ بھی عام طور پہ ہوں. اچھا, نور خدا ہے کفر کی ہر حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ کس کا ہے سر جی؟ یہ کسی شاعر کا ہے. میرے کب کا ہے؟ کسی ترخان کا ہے. بتائیں جی. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ایک ڈرامے میں سنا ہے میں نے یہ شعر. بتاؤ ہے کس کا؟ سر یہ ہے شاعر کا, مگر وہ میرا خیال ہے جنازے کے آگے گیس لے کے چلتا تھا. جنازے کے آگے تو نہیں, لیکن ایک تقریباً بے ہوش قوم کے آگے گیس یا شمع لے کے وہ ضرور چلے تھے, مشعل لے کے چلے تھے. یہ شعر بھی مولانا ظفر علی خان کا. اوہ مائی گاڈ, میرا شہر اتنا انٹیلیجنٹ. میرے منہ میں تھا مولانا ظفر علی خان اور سر نے کہہ دیا. شکر ہے سر نے جلدی کہہ دیا, ورنہ ظفر علی خان جتنی دیر اس کے منہ میں رہتے انہوں نے تکلیف میں رہنا تھا. چلے, اگر آپ کو اپنے آپ پہ اتنا ہی مان ہے تو یہ بتا دیں, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ظفر علی خان. یار ظفر علی خان اور کام بھی کرتے تھے. اچھا, یہ اساتذہ میں سے کسی کا بھی شعر نہیں ہے. یہ صادق حسین ایڈوکیٹ کا ہے, جو غالباً ان کی کتاب برگ صبر میں 1976 میں چھپا تھا. بات اچھا. اور اچھا, اس کو تو 100% لوگ اقبال کا ہی سمجھتے. وہ شاہین بنا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی عقاب کا ذکر ہو رہا ہے تو اقبال کا ہی شعر ہوگا. جی بالکل بالکل. چلے چلتے جاتے آگے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ تو 100% سر علامہ اقبال. کلفیوں کی ریڑھی پہ لکھا ہوتا ہے, بریکٹ میں آگے اقبال لکھا ہوتا ہے. یہ برق لکھنوی کا شعر ہے. اور برق لکھنوی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ مرزا ناسک کے شاگردوں میں سے تھے, اور ان کا اصل نام جو تھا وہ مرزا محمد رضا خان تھا. تو برق انہوں نے اپنا نام کیوں رکھا جی؟ یہ الیکٹریشن تھے. برق ان کا تخلص تھا یار. اوہ گڈ. اچھا جی, ایک اور شعر ہے. سر ذرا جلدی کر لیں, کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. جی سر, یہ کوٹھے سے گر گیا تھا نا, اچھا تو وہ پھر ریلیٹیو کچھ اسے دیکھ رہی. اچھا, میں نے کہا پتہ نہیں محلے میں چوری ہو گئی ہے تو وہ شناخت پریڈ کے لیے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. میری بات سنیں یار. جو اگلا شعر ہے نا, اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ زبان زد عام سے بھی کوئی اگلا اگر کوئی مرحلہ ہوگا تو وہ ہے. ذرا غور سے سنیے گا. باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے, باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے. اگلا مصرع بتائیں, اتنا مشہور ہے, بولیں. باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے. تو سر یہ آپ کا اور باغبان کا معاملہ ہے, ہمیں کیا پتہ ہے. جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. حالانکہ یہی مصرع میں نے 2-3 دفعہ اپنے سالے کو کہا ہے. جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اچھا چلے بتاؤ, یہ کس شاعر کا ہے؟ یہ بھی اساتذہ میں سے لگتا ہے نا, اتنا مشہور جو ہے. ہاں جی ہے تو بڑی. پچھلا شعر برق لکھنوی کا تھا, یہ ثاقب لکھنوی کا ہے. واہ سر, یہ لکھنؤ کے لوگ شروع سے ہی بڑے ادبی لوگ تھے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ان کے پاس بیچارے ان کے اپنے بچوں کو عید کی چیزیں لے کے دینا بڑا مشکل ہے, اس لیے میری التجا ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے آگے التجا ہے
کہ یا تو وہ اپنے ارد گرد کے بچوں کا بھی خیال کر لیں یا پھر سادگی سے عید منائیں. یار یہ آج چونکہ لیڑے آ گئی ہے عید، آخری ہفتہ جا رہا ہے، تو عید کے حوالے سے میں چند بد تہذیبیاں میرے ذہن میں آ رہی تھی، ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید سے پہلے کروں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ایک ملنے جلنے والا اور بڑا ہی پیار کرنے والا تہوار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنے والا تہوار ہے. گو اس وقت سوشل ڈسٹنس کے وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے نہیں ملیں گے یا اتنے جمگٹھے نہیں بنائیں گے، مگر آپ ایک ڈسٹنس میں رہ کے تو عید کی نماز کے بعد آپ اپنے گلی محلے میں اپنے ہمسایوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو سلام ضرور کریں. وہ جو ایک بد تہذیبی ہے نا کہ آپ عید کے دن دوپہر تک سوئے رہتے ہیں، وہ بڑی ہی دل دکھانے والی ہے. با خدا میں اس حوالے سے بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ یہ تو بڑا پیارا تہوار تھا، یہ ہم نے اس کو کیا نحوست زدہ کر دیا ہے. نحوست ہے نا کہ آپ سارا دن سوئے ہوئے ہیں عید والے دن. بری بات ہے. تھوڑی سی کوشش کر کے، ہمت کر کے آپ یا تو عید کی رات کو جلدی سوئیں، اگر آپ کو نیند لینی ہے تو آپ عید سے پہلے نیند لیں. عید والے دن اٹھیں، آپ اپنے گلی محلے میں اپنے دوست احباب میں بے شک فون پہ یا نکل کے ہمسایوں کے ساتھ تو لازماً آپ ملیں ضرور. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیلو ہیلو کریں، اسلام دعا کریں. یہ بڑا ضروری ہے، یہ اسی چیز کا تہوار ہے. اور چھوٹی عید میں ہے کیا؟ یہ تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا جی کہ آپ نے 30 روزے رکھے ہیں، آپ ایک خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مہینہ پورا اللہ توبہ کی ہے، حاضری دی ہے. تو اس میں آپ سیلیبریٹ آپ اس انداز سے تو نہ کریں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور شام کے وقت یا سپہر کو آپ اٹھ کے تو پھر باہر نکلتے ہیں اوسلے سون کے تو منہ میں ڈینگا ہو گیا. اکثر ایمان سے کئی خامن ستے پہ اٹھن نا تو بیگم بیچاری گھبرا جاندی ہے، یا اللہ خیر کریے کمرہ تے میرا ہے بیڈ روم تے بندہ ہے کیڑا اندروں نکل آیا. ہاں واقعی جب اس کے منہ کو تھوڑی بہت ہی واہ لگتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے اوہو یہ تو پپو دے ابو نے. ایک اور چیز جو میں بڑی معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہم گزارتے ہیں، مگر چاند رات والے دن ایسے لگتا ہے کہ جڑا شیطان ہے نا وہ قید چو کھلیا تو سیدھا ساڈے علی آ گیا، سیدھا پاکستان آ گیا. ناچ گانے اور اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈر اور ہالا لالا اور میوزک اور بازاروں کے اندر فحش حرکتیں. اللہ معاف کرے، یہ بڑا دکھی دل سے میں کہہ رہا ہوں. ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں بازار میں شاپنگ کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں تو کئی بدبخت بے وقوف لڑکے ایسی بری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے. بہت سارے ابھی تو رمضان کا مہینہ گزرا تو کیا سیکھا ہے ہم نے؟ یہ ورکشاپ ہے، ایک تربیت ہے رمضان کا مہینہ اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے اسلامی اتوار کے حوالے سے. تو ہم نے پھر سیکھا کیا ہے عزیزی بڑی گری ہوئی حرکت ہے عورتوں کی شاپنگ میں لڑکوں کی بدتمیزی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، شرم کرنی چاہیے اور ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی مائیں بہنیں کسی نہ کسی دکان پہ شاپنگ کریں. بالکل. اچھا ایک اور چیز اس دفعہ جس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، یہ جو ہم دکھاوے کے کرتے ہیں نا جی حرکتیں، اس سے اس عید پہ تو بہت زیادہ احتیاط برتے ہیں. چونکہ اس دفعہ کاروبار اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ، چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ بیچارے کافی عرصے سے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بیچارے بیکار ہوئے ہیں، تو ان کے پاس میرا خیال ہے اس وقت تو بالکل ہی استطاعت نہیں ہے اپنے اللہ معاف کرے ان کے لیے تو عید جو ہے وہ تہوار بن کے نہیں ایک ڈرونا خواب بن کے آ رہی ہے. سچی بات. جی ہاں جی ہاں، ان کے پاس بیچاروں کے اپنے بچوں کو عید کی چیزیں لے کے دینا بڑا مشکل ہے. اس لیے میری التجا ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے آگے التجا ہے کہ یا تو وہ اپنے ارد گرد کے بچوں کا بھی خیال کر لیں یا پھر سادگی سے عید منائیں. اس دفعہ خاص طور پہ خدا کے واسطے سادگی سے عید منائیں. جو اس وقت پوزیشن ہے ویسے بھی ہمیں سادگی سے عید منانی چاہیے، اور خاص طور پہ ارد گرد کے جو ماڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں بیچارے، جن کا کام کاج کافی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے،
ان کی دل آزاری جو ہے نا جی اس کا بڑا خیال رکھا، بہت زیادہ خیال رکھا۔ اچھا اسی طرح کی ایک اور چیز جو ہم اکثر کرتے ہیں جی کہ کسی نے ہمارے بچوں کو 500 روپے عیدی دی ہے تو ہم 1000 دینے جو گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس نے 500 دیا ہم نے بھی 500 دینی۔ اس دفعہ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ پتہ نہیں اس بیچارے کی استطاعت کتنی، ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار بانٹتے ہوئے اس دفعہ مقابلہ بازی نہ کی جائے۔ ایک اس کے علاوہ اور اہم چیز، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے ذہنوں میں آ رہی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بچیاں بیائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے سسرال والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے میکے والے عید لے کے آئے ہیں، خدا واسطے وہ سسرال والوں سے میری گزارش ہے کہ اس دفعہ وہ بھی اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال، کوئی آتا ہے تو آ جائے، نہیں آتا تو بہترین ہے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں اس کے کیسے حالات۔ یعنی مل جل کے روکھی سوکھی کھانے کا یہ وقت ہے۔ بہت اچھے، بڑی سادہ سی اور بڑی پیاری بات کی ہے گوری صاحب نے، مل جل کے روکھی سوکھی کھانے کا یہ وقت۔ بالکل ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی خوبصورت بات یہ، مرنے کے بعد تو سبھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، خوش قسمت وہ ہیں جو زندہ رہتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔